السلام علیکم۔ آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ راشد منہاس شہید۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: مضافاتی، کشیدہ، غدار، تربیتی پرواز، وائرلیس، عزائم۔ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گئے۔ یہ اس نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جانے والے اپنے انسٹرکٹر سے مقابلے میں مصروف تھا۔ بالآخر 20 سالہ نوجوان پائلٹ نے اپنے الفاظ سچ کر دکھائے۔ اس نے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جا کر قیدی بننا گوارا نہ کیا اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پاکستان کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی شہادت کا ہے، جو کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست سن 1971 کی ایک دوپہر کو پیش آیا۔ ان دنوں سرحد پر حالات کشیدہ تھے۔ پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کو پاک فضائیہ کے عہدیداروں میں اپنے مطلب کے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو دراصل پاکستان کے غدار تھے۔ ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان تھا، جو چند ملکی راز بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے اور راشد منہاس کو قیدی بنا لیا جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے چالاکی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ راشد منہاس حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی، رسالپور اور کراچی میں تربیت لینے کے بعد پائلٹ آفیسر بن چکے تھے۔ اس روز راشد منہاس اپنی تیسری تنہا پرواز کے لیے رن وے پر تھے۔ ان کا تربیتی جیٹ طیارہ T-303 اڑان کے لیے رن وے پر تھا کہ مطیع الرحمان اپنے ناپاک منصوبے کے تحت وہاں آ پہنچا اور دھوکہ دے کر راشد منہاس کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گیا۔
وہ نہ وردی میں تھا، نہ اسے تربیتی پرواز میں جانے کی اجازت تھی۔ جب اس نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس کے ذریعے اپنے 2 ساتھیوں کو جو کراچی میں موجود تھے پیغام دیا کہ وہ بھارتی شہر جودھ پور جا رہا ہے، تو راشد منہاس کو اس کے عزائم کا علم ہوا۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کی بجائے حواس بحال رکھے اور طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے، تو آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے دبا دیا جو جہاز کو بلندی سے نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار مطیع الرحمن کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا، لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ جہاز گر کر زبردست دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں۔ شاعر نے راشد منہاس شہید کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا: فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر وہ ننگے دین و وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا۔ بہت اڑان پہ اپنی اسے تھا ناز مگر وہ تجھ سے بچہ شاہین کی تاب لا نہ سکا۔ پیام لایا ہے خلد بری سے یہ قاصد، طفیل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں۔ انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجواں راشد، وہ جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں۔ یہ نشان حیدر کے بارے میں کچھ بتایا گیا یہاں پہ۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دوران جنگ دشمن سے قبضے میں لیے جانے والے اسلحے کو پگھلا کر تیار کیا جاتا اور اس میں 20% سونے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہوں۔ آج تک پاکستان میں صرف 10 افراد کو نشان حیدر دیا گیا ہے، جن کے نام یہ ہیں: راجہ محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، راشد منہاس شہید، میجر شبیر شریف شہید،
سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالچ جان شہید، نائک سیف علی جنجوعہ شہید۔ اللہ حافظ۔